اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن جو ماہ اعزاء کے سلسلے میں، ماہ محرم کے سلسلے میں ہے، اس کے پروگرام شریکت الحسین میں میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ ہم ہر ہفتے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت سے کوئی ایک پہلو اٹھاتے ہیں، وہ جگمگاتا ہوا کردار جس کے ہزارہا پہلو ہیں۔ شاید ہزارہا بھی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری عقل محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے۔ ایک مشت خاکی کی بھلا کیا حیثیت ہے کہ وہ اس شہزادی کی شان کو بیان کر سکے جس نے توحید کو بچایا ہے، جس نے خاندان نبوت اور خاندان طہارت کو اور روشن کیا ہے، جس نے ان پاکیزہ ناموں کو روشن کیا ہے جن کے صدقے سے کائنات روشن ہے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے ہزاروں پہلو ہیں اور ہر پہلو ایک روشن ستارے کی طرح ہے۔ خدا ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم بی بی کے ہر پہلو کو، ہر شخصیت کے ہر پہلو کو، نور کی ہر کرن کو درک کر سکیں اور اسے اپنے اندر اتار سکیں اور اس سے وہ کشید کر سکیں کہ جس کے بعد ہم بھی یہ کہلائے جانے کے قابل ہو جائیں کہ ہم شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی کنیز ہیں۔ شہزادی کا ایک لقب شریکت الحسین ہے۔ شریکت الحسین یعنی شریک کار امامت، یعنی آقا امام حسین کی اس انقلاب کی روح رواں، یعنی حسین ابن علی کی شریک کار امامت۔ اور یہ شریکت الحسین شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو یہ لقب کس نے دیا ہے؟ یہ لقب خود آقا امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے۔ ہزاروں درود، ہزاروں سلام اس خاندان نبوت اور خاندان طہارت پر۔ اب اگر کوئی شریکت الحسین کا مطلب سمجھنا چاہتا ہے، اگر کوئی اس لقب شریکت الحسین کو درک کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے جانے کہ امام حسین علیہ السلام کی منزلت، ان کا مقام خدا کی بارگاہ میں کیا ہے اور خدا کے رسول کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے۔ تو جب ہم امام حسین اسلام کی منزلت کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں تو ہر موقع پر آپ کی شخصیت خدا کی بارگاہ میں اتنی بلند نظر آتی ہے کہ اگر رسول سجدے میں ہیں اور امام علی مقام عالم کمسنی میں آ کر پشت پر بیٹھ جاتے ہیں تو سیرت رسول کی ساری کتب اس واقعے کی گواہ ہیں کہ جب عالم کمسنی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ پشت مبارک پر آ کر بیٹھ گیا تو اللہ کے رسول نے جیسے ایک کوئی عام آدمی اگر اس کا نواسہ اس کی پشت پر بیٹھ جاتا اور وہ ہاتھ سے ہٹا دیتا اور پھر سجدے سے سر اٹھا لیتا، ایسا نہ کیا، کیونکہ رسول کوئی بھی کام بغیر اذن الہی کے نہیں کرتے۔ وہی کرتے ہیں جو خدا آپ سے کروانا چاہتا ہے، وہی کہتے ہیں جو خدا کہلوانا چاہتا ہے۔ لہٰذا تاریخیں اس بات کی شاہد ہیں کہ اللہ کے رسول سجدے میں رہے اور 3 بار کی جگہ 70 مرتبہ الفاظ سجدہ کو ادا کیا۔ اور جب لوگوں نے بعد میں استفسار کیا، بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، حسین آپ کی پشت پر آ گئے تو آپ نے کمسن نواسے کو اپنے ہاتھ سے کیوں نہ ہٹا دیا؟ آپ نے فرمایا میں ایسا کیسے کر سکتا تھا، کیونکہ جب میں نے سجدے سے سر اٹھانا چاہا تو میں نے دیکھا کہ
خدا کے مقرب ترین فرشتے میرے دائیں اور بائیں موجود ہیں، اور وہ خدا کا حکم سنا رہے ہیں کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے پشت مبارک سے نہ اترے تم سر کو نہ اٹھانا۔ اب یہ تو درک کرنے کی بات ہے کہ گلی سے گزرتا ہوا فقیر تک یہ درک کر جاتا ہے اور اس طرح امام کی ثناخوانی کرتا ہے کہ نبی ہے سجدے وچ تے کن تے بیٹھا حسین ہے، کوئی بتا دے وڈا ہے سجدہ کہ وڈا حسین ہے۔ حسین ابن علی کی منزلت اللہ کی نگاہوں میں اتنی بلند ہے کہ سجدہ ساری عبادتوں کا نچوڑ ہے، ساری عبادتوں کا حاصل ہے، ساری عبادتوں کی جان ہے، مگر اس سجدے کو خدا طول دیتا ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بیٹھنے سے۔ یہ ہے حسین۔ اور اللہ کے رسول حسین ابن علی کا تعارف پیش کرتے ہیں زمانے کو، تو ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک بار نہیں آپ نے اصحاب کی محفل میں بارہا امام حسین السلام کا تعارف ان الفاظ میں کرایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کتنا قابل غور ہے یہ مقام، اور جس نے غور کر لیا، درک کر لیا، وہ خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے درک نہ کیا، جس نے صرف الفاظ کو سنا اور سمجھنے کی کوشش نہ کی اور دل میں نہ اتارا، وہ اس خاندان سے دور ہو گیا، اور جس نے انکار کیا وہ تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ حسین ابن علی وہ ہیں جن کے لیے رسالت میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی کوئی بھی نانا، کوئی بھی دادا، کوئی بھی محبت کرنے والا اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یہ مجھ سے ہے، مگر میں اس سے ہوں، اور کہنے والا کوئی عام نہیں، سید الانبیاء ہے، کہنے والا کوئی عام نہیں، محبوب خدا ہے، خاتم المرسلین ہے، شفیع المذنبین ہے۔ وہ کہنے والا جب یہ کہہ رہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تک تو حسین کی شناخت رسالت مآب کے دم سے ہے، اگر ایک وقت کے بعد، ایک سجدے کے بعد، ایک دن کے بعد، جیسے عاشورہ کہتے ہیں، اس کے بعد رسول کی شناخت، رسول کا تعارف حسین ابن علی کے دم سے ہے۔ یہ ہیں حسین ابن علی۔ حسین کون؟ محمد کا نور عین حسین، جناب بنت پیمبر کے دل کا چین حسین، امیر خلد شفاعت کی زیب و زین حسین، نبی ہے بلفظ دیگر حسین حسین۔ سند یہ ہے کہ انہیں اپنا نور عین کہا، عنائے نور نبی نے من الحسین کہا۔ لقب شریکت الحسین سمجھنے سے پہلے، اس لقب کی معنویت کو درک کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان حسین کو سمجھے کہ حسین کیا ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دیں است حسین، دیں پناہ است حسین، سردات نادادست دردست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ حسین صرف دیں پناہ نہیں ہے، حسین ہی دین ہے۔ حسین حق کے پرستار ہی نہیں ہیں، حسین ہی حق ہیں۔ اب جب ہم حسین کے معانی و مفاہیم کو سمجھتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ شریکت الحسین کے معانی کیا ہیں، شریکت الحسین کسے کہتے ہیں۔ اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے جو معجزہ کیا ہے، جو اقدام کیا ہے، یعنی ہم جب کسی بھی شخصیت کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی دو طرح سے اس کی عظمت کو سمجھا جا سکتا ہے، ایک اس کا حسب نسب اور دوسرا اس کا اقدام، کہ اس کا اقدام کتنا زبردست تھا اور اس اقدام کے کتنے دور رس نتائج ظاہر ہوئے۔ اللہ اکبر، شہزادی کا حسب نسب اتنا بلند کہ وہ خاندان نبوت اور عصمت کی پاکیزہ کلی ہے۔
اور اقدام اتنا بلند کہ اس بی بی نے معرکہ کربلا کو، ایک چھوٹے سے صحرا میں ہونے والی جنگ کو سارے زمانے پر آشکار کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے شریکت الحسین۔ اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا حوصلہ، آپ کا مقام، آپ کی بلندی کیا ہے، اس چھوٹے سے واقعے سے ہم شہزادی کے منصب کو، شہزادی کی ذمہ داری کو، شہزادی کی عظمت اور عزت کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ جب پروردگار دو عالم نے رسالت مآب کو حکم دیا، کہ اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ اب خانہ خدا کو بتوں سے پاک کر دو، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو حکم دیا کہ آؤ علی، میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور خانہ خدا کو بتوں سے پاک کر دو۔ مون بھائی 1 منٹ آنا۔ بس جہاں سے میں رکی ہوں اس کو دوبارہ کر دینا۔ اچھا، میں رونے لگی تو وہ کون آیا تھا؟ اچھا اچھا، جب رسالت مآب کو پروردگار عالم کی طرف سے حکم آیا اور آپ نے مولا کائنات کو بلایا اور کہا کہ یا علی میرے دوش پہ کھڑے ہو جاؤ اور خانہ خدا کو بتوں سے پاک کر دو، تو مولا کائنات نے سر کو جھکا کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے دوش مبارک پہ کھڑا ہوں، آپ میرے دوش مبارک پہ کھڑے ہو جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں یا علی، میں سید الانبیاء ہوں اور تم سید الاوصیاء ہو، تم میرے بار امانت کو نہیں اٹھا سکتے، تم میرے کانتوں پہ کھڑے ہو جاؤ اور خانہ خدا کو بتوں سے پاک کر دو۔ مولا کائنات کھڑے ہوئے اور مولا کائنات نے بتوں سے خانہ خدا کو پاک کر دیا، خانہ خدا پاک ہو گیا۔ لوگ اللہ کے رسول کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، ایسے میں جو اپنے دلوں میں بغض رکھتے تھے انہوں نے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اتنی تکلیف کی کہ آپ نے علی کو اپنے کاندھوں پر سوار کرایا، آپ ہم میں سے کسی کو حکم دے دیتے، ہم کھڑے ہو جاتے اور ہمارے کاندھوں پر علی ابن ابی طالب کھڑے ہو جاتے اور وہ خانہ خدا کو پاک کر دیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی کا بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے، علی امام ہے اور امامت کا بوجھ صرف نبوت اٹھا سکتی ہے۔ اب یہ الفاظ اللہ کے رسول کے اگر انسان اپنے ذہن میں رکھے اور واقعہ کربلا میں شام غریبہ کے منظر میں دیکھے کہ جلتے ہوئے خیموں میں، شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا دوڑ کر جاتی ہیں اور سید سجاد کو اٹھا کر اپنے دوش پر اٹھا کر شہزادی جلتے ہوئے خیموں سے امامت کو بچا کر باہر لے کر آتی۔ اب اللہ کے رسول کے وہ الفاظ ہماری سماعتوں میں گونجتے ہیں کہ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم علی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یہ کہ علی امام ہے اور امامت کا بوجھ نبوت اٹھا سکتی ہے۔ میں سردار انبیاء ہوں، لہٰذا میں یہ بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ اب سوچئے کہ شہزادی کے قلب میں صبر کی کتنی وسعت ہے اور کیسی قوت ہے، اور یقیناً اگر ہم شہزادی کے مرتبے کو اس واقعے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بلا شبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زینب سلام اللہ علیہا میں، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا میں جو شریکت الحسین ہے وہ صرف شریکت الحسین ہی نہیں، شریک کار امامت ہی نہیں، شریک کار رسالت بھی ہیں، کہ امامت کا بوجھ صرف اور صرف نبی اٹھا سکتا ہے۔ زینب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش کی پروردہ ہی نہیں ہے بلکہ شریک کار نبوت ہیں، اسی لیے آپ نے امام وقت کو اٹھایا، امام وقت کو بچایا اور جلتے ہوئے خیموں سے باہر لے کر آئے۔ اللہ رے،
شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی قلب کی طاقت، اللہ رے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا عزم، اللہ رے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا حوصلہ، اللہ رے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی شجاعت اور شہم۔ پروردگار ہم شہزادی کے اس پاکیزہ ذکر کے صدقے سے تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ پالنے والے ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہماری توبہ کو قبول فرما دیں، اور ہمیں اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے، ذکر سننے اور ان کی عظمتوں کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرما، الہی آمین۔ ہاں بھائی آ جاؤ۔ ہاں دو تو ہو گئے، اب تم کہہ رہے ہو تیسرا بھی کر دیں؟ اب چائے پی لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد کرتے ہیں۔